جب میری شادی ہوئی اس وقت میری خوبصورتی پورے جوبن پر تھی۔ ظاہر ہے جوانی کا حسن بھی تھا اور کچھ میری رنگت اتنی زیادہ سفید تھی جو دیکھتا تھا دیکھتے ہی رہ جاتا تھا، اور یہ خوبی مجھ میں قدرتی تھی۔ میرے شوہر کا رنگ گندمی تھا۔ میرے سسرال میں میرے شوہر کے علاوہ صرف 2 ہی لوگ تھے، ایک میری ساس اور دوسری میری نند، جو کہ رنگ میں بہت کالی تھی۔ پہلے ہی دن سے میں دونوں ماں بیٹی کی نظروں میں کھٹکنے لگی تھی۔ اس بات کا اندازہ مجھے اپنی شادی کی پہلی رات ہی ہو گیا تھا۔ شادی کی رات میری نند بہت غصے میں تھی، کیونکہ اس کا کسی نے یہ کہہ کر مذاق بنا دیا تھا کہ اپنی بھابھی کی ہی تھوڑی سی رنگت چرا لینی تھی، شاید تمہارے بھی ہاتھ پیلے ہو جاتے۔ یہ بات میرے میکے کے رشتہ داروں میں سے کسی نے کہی تھی۔ کہنے والے نے تو کہہ دیا، لیکن ان لفظوں کی بھرپائی مجھے بڑی اذیت میں مبتلا کر گئی تھی۔ میرا حسن ہی میری تباہی کا سبب بن کر رہ گیا تھا۔ شادی کی رات میں دلہن بنی اپنے کمرے میں اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ دل کے نئے اچھوتے جذبات نے کروٹ لی تھی۔ ایک فطری سی بات تھی، شادی کی رات کو لے کر ایک لڑکی اپنی آنکھوں میں بہت سے خواب سجائے اپنے پیا کے گھر آتی ہے۔ میں نے بھی جمال کے حوالے سے بہت سے خواب دیکھے تھے، پھر ان کی ستائش بھری نظریں شادی ہال میں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ مجھ پر دلہن بن کر روپ بھی بہت چڑھا تھا، اور میں ان کی نظروں کی وارفتگی سے ہی شرما کر گلنار ہونے لگی تھی۔ جمال کی بےتاب نظروں کو میری بھابیاں اور سہیلیوں نے بھی محسوس کیا تھا۔ میری دوست میرے کان میں سرگوشی کرنے لگی کہ تمہارا تو شوہر ابھی سے تمہارا دیوانہ بن گیا ہے۔ ایسی باتیں جہاں دل کو گدگداتی ہیں وہاں دل کی دھڑکنوں کو ایک نئی لے پر دھڑکانا شروع کر دیتی ہیں۔ جمال کا تصور ہی میرے چہرے پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ وہ گندمی رنگت میں بھی بہت ہینڈسم لگ رہے تھے، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری کالی رنگت والی نند کی نحوست میری شادی کے پہلے دن سے ہی مجھ پر پڑنے لگے گی۔ میرا دل اس وقت بجھ سا گیا جب رات کے 2 بجے تھے اور جمال میرے کمرے میں نہیں آئے۔ میں ان کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے تھک چکی تھی۔ اس رات کے حوالے سے کیا کچھ میں نے سوچ کے رکھا تھا، لیکن جو میرے ساتھ ہوا میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی تھی۔ رات کے 3 بجے جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو خاصے غصے میں تھے۔ مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی کہ شادی ہال میں تو ٹھیک تھے، پھر اس وقت غصے میں کیوں ہیں؟ ایسے موقع پر تو شوہر کی شوخ بھری نظریں ہی بیوی کو شرمانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے، تمہارے خاندان نے میری بہن کی رنگت کا مذاق اڑایا ہے۔ کرن کا دل بہت حساس ہے، وہ بہت افسردہ ہوئی ہے اس بات سے۔ رو رہی ہے میری بہن، بڑی مشکل سے میں نے اسے چپ کروایا ہے۔ جو تمہارے رشتہ داروں نے کیا ہے میں کبھی بھول نہیں پاؤں گا، اس لیے ایک بات کان کھول کر سن لو، میری بہن پر کبھی اپنے حسین ہونے کا روب مت جمانے کی کوشش کرنا، ورنہ میں برداشت نہیں کروں گا۔ اور اس بات کا بھی آئندہ تم خیال رکھنا کہ تمہاری یا تمہارے گھر والوں کی وجہ سے کبھی میری بہن کا دل نہ دکھے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کپڑے تبدیل کرنے چلے گئے۔ میرا تو غم اور غصے سے برا حال تھا۔ ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا میرے رشتہ داروں نے؟ اگر کسی مہمان نے کچھ کہہ بھی دیا تھا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ کرن نے میرے آتے ہی اپنے بھائی کے کان بھر کر اسے کمرے میں بھیجا تھا۔ اس لڑکی نے تو میرے ارمانوں پر پانی پھیر دیا تھا، لیکن میں نے ضبط کا دامن نہیں چھوڑا۔ میں کوئی بھی بدمزگی نہیں چاہتی تھی، اسی لیے شروع میں تو میں نے ان ساری باتوں کو نظر انداز کیا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اس چیز کا احساس ہونے لگا کہ کرن سے یہ بات برداشت نہیں ہے کہ میں جمال کے ساتھ اکیلے وقت گزاروں یا ان کے ساتھ اکیلی کہیں باہر گھومنے پھرنے جاؤں۔ میں جب بھی جمال کے ساتھ کہیں تفریح کا پروگرام بناتی، کرن ہمارے ساتھ جانے کو تیار ہو جاتی۔ جمال تو اپنی بہن کی کوئی بات ٹال ہی نہیں سکتے تھے۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی تھی، وہ مجھے رات دیر تک کاموں میں الجھائے رکھتی تھی۔ جب بھی میں کچن میں جاتی اور جلدی سے اپنے سارے کام نمٹا کے اپنے شوہر کے پاس جانے کی کوشش کرتی تو میری نند یہ دیکھتے ہی کہ میں اپنے شوہر کے پاس جانے لگی ہوں، وہ جان بوجھ کر مجھے کوئی نہ کوئی کام بتا دیتی۔ کہہ دیتی کہ بھابھی آپ برتن دھو دیں، کچن کی صفائی ٹھیک سے نہیں ہوئی وہ کر دیں۔ وہ میرے کام کو مزید بڑھانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، اور وہ یہ سب صرف اس لیے کرتی تھی تاکہ میں اپنے شوہر کے پاس نہ بیٹھ سکوں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کرن مجھ سے جیلسی کرتی ہے، حالانکہ میں نے بہت چاہا کہ وہ مجھ سے دوستانہ رشتہ استوار رکھے۔ شاید کرن کی شادی نہیں ہوئی تھی اس لیے۔ کرن کے رشتے تو آتے تھے، لیکن جب وہ مجھے دیکھتے تو میرا پوچھنے لگتے۔ میری ساس کہتی کہ یہ تو میری بہو ہے، تو وہ کرن کے لیے انکار کر دیتے، اور اس بات کا نزلہ مجھ ہی پر گرتا۔
میری نند اور ساس میرے شوہر سے کہتی کہ تمہاری بیوی جان بوجھ کر اپنے حسن کے جلوے دکھانے کے لیے جان بوجھ کر رشتے والوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا سچ نہیں تھا، میں تو خود چاہتی تھی کہ کرن کی شادی ہو جائے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ میں گھر کے سارے کام سمیٹ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی تو میں نے دونوں ماں بیٹیوں کو آپس میں بات کرتے سنا۔ وہ بات کسی اور کے لیے نہیں، میرے بارے میں ہو رہی تھی، تو اس لیے میرے کان اس بات کی طرف لگ گئے۔ جو کچھ میرے کانوں نے سنا وہ میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ میں تو کرن کا بہت احساس کرتی تھی کہ اس کی رنگت کی وجہ سے اسے لوگوں سے اتنا کچھ سننا پڑتا ہے، لیکن جو خیالات وہ ماں بیٹی میرے لیے رکھتی تھی میں سن کر حیران تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی کہہ رہی تھیں کہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے، اس کو بڑا مان ہے اپنی سفید رنگت پہ، ایسا مزہ چکھاؤں گی اس کو کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب سارا ماجرا مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ دونوں ماں بیٹیاں احساس کمتری کا شکار ہیں اور میرے سفید رنگ سے کس قدر جلتی ہیں۔ اور ساس ہی اپنی نند کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ اس کو میں نے اپنا سفید رنگ کر کے نہ دکھایا تو میرا نام بدل دینا۔ پھر میں تیزی سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اپنے شوہر سے بات کروں، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ بہن اور ماں کی بات کو ہی اہمیت دے گا۔ میں نے ان کی بات کی پرواہ کرنی چھوڑ دی۔ جو میرا گھر بسنے نہیں دے رہی تو اللہ اس کا گھر کیسے بسا سکتا ہے؟ میرے اندر بھی کرن کے لیے نفرت کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ میں کرن کی یہ بات سن کر استہزائیہ مسکرائی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا رنگ گورا ہو جائے، لیکن جو کچھ میری آنکھوں نے اس کے بعد دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک صبح جب میں اٹھی تو کیا دیکھتی ہوں کہ میری ساس ایک اجنبی لڑکی کو گھر لے کر آئی۔ وہ لڑکی کون ہے، کہاں سے آئی ہے، میں اس کو نہیں جانتی تھی، لیکن وہ لڑکی بلا کی حسین تھی۔ ساس سے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ یہ نوکرانی ہے اور گھر کے کام کیا کرے گی۔ میری ساس نے بات کو گول کر دیا تھا، لیکن جو بات قابل تشویش تھی وہ یہ تھی کہ وہ لڑکی گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، بس میری نند کے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ جب سے وہ لڑکی آئی تھی میری نند بہت خوش رہنے لگی تھی، مجھ سے کہتی تھی کہ میں بھی اب حسین ہو جاؤں گی۔ مجھے یہ بات سن کر تعجب سا ہوا تھا کہ اس نوکرانی کے آ جانے سے بھلا میری نند کیسے خوبصورت ہو سکتی تھی۔ شاید میری نند باؤلی ہو گئی ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہی ہے۔ ایک خوبصورت لڑکی کے آ جانے سے بھلا وہ کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے؟ وہ لڑکی کیا کوئی جادوگرنی ہے جو نند پر اپنی چھڑی گھمائے گی اور کسی جادو کی طرح میری نند گوری چٹی ہو جائے گی؟ ایک عجیب سی بات تھی، ناقابل یقین سی، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑنے لگے جب ایک ہفتے بعد ہی میری نند کی رنگت میں ایک واضح سا فرق آنے لگا۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین سی تھی، یہ کیسے ممکن تھا؟ میری نند تو اب اترائی اترائی سی رہتی تھی۔ بات یہیں تک ہوتی تو شاید مجھے اتنا تعجب نہ ہوتا، لیکن حیران کن بات یہ بھی تھی کہ جیسے جیسے میری نند کی رنگت میں نکھار آ رہا تھا وہ لڑکی دن بدن کمزور سی ہونے لگی، اس کی رنگت پیلی سی پڑنے لگی۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی اور اتنی حیران کن تھی کہ کچھ دن تو مجھے لگا کہ میرا دماغ اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر ہو رہا تھا۔ میں بہت حیران تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس بات سے تشویش سی ہونے لگی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ لڑکی گھر پر کوئی کام بھی نہیں کرتی تھی، مجھے وہ لڑکی مشکوک سی لگنے لگی تھی۔ میرے سر پر تو اس لڑکی کی ذمہ داری بھی آن پڑی تھی۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس گھر میں کس مقصد کے تحت آئی ہے۔ یہ بات بھی بہت عجیب تھی کہ میری ساس تو کہہ رہی تھی کہ وہ نوکرانی میرے گھر کے کام کاج کرے گی، لیکن وہ لڑکی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ جب سے وہ آئی تھی میری نند کا رویہ بدل چکا تھا۔ پہلے میری نند ہر وقت میری ٹوہ میں رہتی تھی، اسے ہر وقت یہ فکر ستاتی رہتی تھی کہ کہیں میں جمال کے ساتھ اکیلی کہیں چلی تو نہیں گئی، ہم لوگ اکیلے کہیں وقت تو نہیں گزار رہے۔ میں اور جمال کبھی کھلے صحن میں بیٹھ کر باتیں کرتے تو میری نند وہاں آ کر بیٹھ جاتی، وہ مجھے جمال کے ساتھ برداشت نہیں کرتی تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اسی لیے جب میں اپنے شوہر کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہنستی بولتی ملتی تو ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ یہ بات مجھے سمجھ آتی تھی کہ اس کی شادی کی عمر تھی، اس کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ اس کی شادی ہو جائے، کہ ایک محبت کرنے والا شوہر ہو اور وہ اس کے ساتھ وقت بتائے۔ اب اسے یہ موقع نہیں مل رہا تھا تو اس سے میرا جمال کا ہنسنا بولنا برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ میں کیوں اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوں۔ ایسا اکثر ہر گھرانے میں ہو جاتا ہے کہ بھابھی کم عمر ہے اور بڑی نند اپنے میکے میں بیٹھی ہے۔
اسی لیے جمال کے ساتھ بیٹھتی تو وہ ایسے ایسے ڈرامے کرتی کہ میرے شوہر کی ساری توجہ کا مرکز خود بن جاتی۔ وہ اپنے بھائی کے ساتھ مجھے برداشت نہیں کرتی تھی، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن اب میری نند کو میری پرواہ تک نہ تھی۔ میری نند اب ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ بیٹھی رہتی، اس سے باتیں کرتی رہتی۔ کچھ دنوں سے مجھے اپنی نند کی حرکتیں عجیب سی لگ رہی تھیں۔ وہ لڑکی میری نند کے ساتھ کمرے میں رہتی تھی۔ پہلے تو میں نے کبھی غور نہیں کیا تھا، لیکن جب سے میں نے اپنی نند کی رنگت کو بدلتے دیکھا تھا اور اس لڑکی کی رنگت کو اور صحت کو گرتے ہوئے دیکھا تھا، میں ان کی ٹوہ میں لگ گئی تھی۔ مجھے بس یہ تجسس تھا کہ مجھے وجہ معلوم ہو کہ آخر یہ کیا علاج ہے رنگ گورا کرنے کا، جو میں نے کبھی نہ دیکھا نہ سنا، کہ کسی لڑکی کو اپنے کمرے میں سلانے سے ایک گوری لڑکی سانولی ہو جائے اور سانولی گوری خوبصورت ہو جائے۔ میری نند کا رویہ بھی کچھ عجیب و غریب سا ہونے لگا تھا۔ میں نے غور کرنا شروع کیا تو صبح جب بھی وہ لڑکی کمرے سے باہر آتی تو اس کا چہرہ ستا ہوا ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا ہوتا، جیسے نہ جانے پوری رات جاگ کر گزاری ہو، مشقت والا کام کیا ہو۔ میری نند ہر وقت اس لڑکی کے ساتھ ہی نظر آتی تھی، اسی لیے مجھے موقع ابھی تک نہ ملا تھا کہ میں اس لڑکی سے پوچھ سکتی کہ وہ کون ہے، کس مقصد کے تحت یہاں آئی ہے۔ اب تو مجھے اس بات کی بھی تشویش ہونے لگی کہ آخر وہ لڑکی رات بھر ایسا کیا کام کرتی ہے جو صبح تھکی تھکی سی کمرے سے باہر نکلتی ہے۔ جبکہ میری نند کمرے سے باہر نکلتی ہے تو بڑی حشاش بشاش ہوتی اور مسکرا رہی ہوتی ہے، جیسے اسے نہ جانے کون سی خوشی مل گئی ہو۔ چند دن بعد جو میری آنکھوں نے دیکھا میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ میرا سر بری طرح سے چکرا سا گیا تھا۔ میں ایک بار چائے بنا رہی تھی۔ میری نند کا اب زیادہ تر وقت اس لڑکی کے ساتھ کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ جب سے مجھے اپنی نند کے رویے اور رنگت میں واضح فرق نظر آنے لگا تھا اور میرے اندر تجسس سا بڑھنے لگا تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اس کی وجہ جان لوں، تب سے میں اپنی نند کے کمرے میں جانے کے بہانے ڈھونڈنے لگی تھی۔ اب بھی میں نے چائے بنائی اور 2 کپ ٹرے میں رکھے اپنی نند کے کمرے میں چلی گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں کیا کرتی ہے۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ کھولا، جو منظر میں نے سامنے دیکھا وہ دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری نند اس لڑکی کے ساتھ۔ میرے ہاتھوں سے چائے گر گئی اور گرتے ہی کپ چکنا چور ہو گئے اور اس کی آواز میں دونوں ہی چونک گئی۔ مجھے دیکھ کر دونوں ہی بدحواس ہوئی تھی اور میں تو انہیں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری نند اتنا گرا ہوا کام بھی کر سکتی ہے۔ مجھے کمرے کے دروازے میں کھڑا دیکھ کر میری نند مجھے غصے سے کہنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس سے پوچھ کر میرے کمرے میں آئی ہو؟ باہر نکلو یہاں سے۔ وہ یوں پھنکاری جیسے اسے اپنے کیے پر کوئی شرمندگی نہ ہو۔ میں نے اس کی چوری پکڑ لی تھی، لیکن وہ ذرا بھی شرمندہ نہ تھی۔ جو میری آنکھوں نے دیکھا میں شرم سے پانی پانی ہو گئی تھی۔ میں تیزی سے اس کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا۔ مجھے اپنی آنکھوں پہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے کبھی بھی یہ گمان تک نہ تھا کہ وہ کمرے میں ایسا کچھ بھی کرتی ہوں گی۔ جو ہو چکا تھا اس کا نتیجہ میرے لیے برا تھا، کیونکہ میری نند اب مجھے کبھی نہ بخشتی۔ وہ میرے شوہر سے جھوٹ بول کر مجھ سے بدلہ لے گی۔ میرا شوہر کان کا کچا تھا، اپنی ماں بہن کی باتوں میں آ جاتا تھا۔ جو کچھ میری آنکھیں دیکھ چکی تھیں، میری نند کبھی بھی مجھے اس گھر میں برداشت نہیں کرے گی۔ میں تو شش و پنج میں مبتلا ہو کر رہ گئی تھی کہ اب میرا کیا ہوگا۔ میں ڈر سی گئی تھی۔ میں یہ سوچنے لگی کہ میں اپنی نند سے معافی مانگ لوں یا پھر شوہر کو سچ بتا دوں۔ پتہ نہیں وہ اس بات کا یقین کریں نہ کریں، کیونکہ آج تک اس نے کبھی میرے منہ سے اپنی ماں اور بہن کے خلاف نہیں سنا تھا۔ کہتا تھا تم عورتیں شوہر کو اپنی جاگیر سمجھتی ہو، جیسے شوہر سے تم لوگوں کا یہ حق ہے اور اس کے گھر والوں اور ماں بہن کا کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن مجھ سے ایسی امید کبھی نہ رکھنا، نہ کہ میں اپنی ماں بہن کو تمہارے کہنے پر چھوڑوں گا۔ میرا شوہر میری ساس کے کنٹرول میں تھا۔ جو وہ کہتی تھی یا اس کی بہن، وہ اسی کو اچھا سمجھتا تھا۔ میرے پاس کوئی راہ فرار نہ تھی۔ میں بہت کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی تھی، میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں اور تھیں، اسی لیے رخصت ہوتے وقت میری ماں نے مجھے یہی کہا تھا کہ اپنے سسرال میں ہی بسنے کی کوشش کرنا، تمہاری 3 بہنیں اور ہیں۔ گویا کہ مجھ پر میکے کا دروازہ بھی بند تھا۔ میری نند کبھی بھی مجھے اس بات پر بخشے گی نہیں، میری شکایت ضرور میرے شوہر سے کرے گی، نہ جانے کیا کیا الزامات کی بوچھاڑ کر دے گی۔
رات کو جمال گھر لوٹا تبھی میں کمرے سے باہر نکلی تھی۔ پورا دن میں کمرے میں پریشان بیٹھی رہی تھی کہ نہ جانے میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میں کمرے سے باہر نکلی، میری ساس کا موڈ خراب تھا، مجھے قہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ اور ڈر سی گئی تھی۔ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں میرا گھر برباد نہ ہو جائے۔ میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی، میری بات پر کون یقین کرے گا؟ میں اتنی بدحواس تھی کہ مجھ سے کھانا بھی صحیح سے نہیں کھایا گیا۔ میری نند بھی مجھے گھور کے دیکھ رہی تھی اور وہ لڑکی بہت نروس سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو رہا ہے۔ وہ کم عمر تھی، بہت مشکل سے 18 سال کی تھی۔ اس کے چہرے کی بھی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں سوچ چکی تھی کہ اگر میری نند نے کوئی بھی تماشا لگایا تو میں سب سے معافی مانگ لوں گی۔ مجھے کسی بھی صورت میں اپنا گھر برباد نہیں کرنا تھا۔ میں پچھتا رہی تھی کہ کیوں اپنی نند کے کمرے میں گئی، پر انسان اپنے اچھے برے عمل کا خود جواب دہ ہے۔ کھانا ختم ہوتے ہی میری نند اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ مجھے اس کی ڈھٹائی پر حیرت ہونے لگی تھی۔ جب میں اپنی نند کے کمرے میں چائے لے کر گئی تھی، میری نند بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اس لڑکی سے کہہ رہی تھی کہ تم اپنا وہی کام شروع کرو جو روز کرتی ہو۔ اور یہ کہہ کر میری نند نے اپنے گلے میں پہنا باریک سا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ اس وقت میری نند نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر میرے ہاتھ سے چائے کے کپ گر گئے تھے۔ میری نند اس سے کیا کام کروا رہی تھی؟ ایک گناہ۔ اور میری ساس بھی اس بات سے واقف تھی۔ بجائے اپنی بیٹی کو روکنے کے وہ اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں جتنا اس بارے میں سوچ رہی تھی اتنا ہی میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی تھیں۔ میں ایک مسلسل اذیت میں مبتلا تھی۔ میں اپنے کمرے میں پریشان بیٹھی تھی جب میرا شوہر غصے سے میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے غصے میں دیکھ کر میں بری طرح سے ڈر گئی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، تم کرن کے کمرے میں کیا کرنے گئی تھی؟ میں تو یہ سن کر گھبرا گئی۔ یقیناً میری ساس نند نے ہی میرے شوہر کے کان بھرے ہوں گے۔ میں نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ آپ کی بہن کیا کرتی ہے؟ میں تو اپنے شوہر کا جواب سن کر ششدر سی رہ گئی۔ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، ہمارے پاس یہی ایک حل بچا ہے کرن کی رنگت کو گورا کرنے کے لیے تاکہ اس کی شادی ہو سکے۔ یہ سن کر میں چکرا سی گئی تھی۔ یہ کیسا حل تھا اور ایسے گھٹیا عمل سے بھلا رنگت کیسے گوری ہو سکتی ہے؟ میرا شوہر کہنے لگا کہ وہ لڑکی ایک غریب گھرانے کی لڑکی ہے، بیوٹیشن کرنا جانتی ہے۔ وہ ایک ایسا ابٹن لگاتی ہے جس سے رنگت گوری ہونے لگتی ہے، لیکن اس ابٹن کا مساج مسلسل 2-3 گھنٹے تک کرنا ہوتا ہے اور اسے لگا کر دھوپ سے بھی بچنا ہوتا ہے۔ دن میں وہ ابٹن 4 بار لگانا ہوتا ہے، تبھی بہت جلد فرق پڑتا ہے۔ یہ سن کر میں اپنے شوہر کی حیرت سے شکل دیکھ رہی تھی۔ میں کیا سوچ رہی تھی اور اصل بات کچھ اور ہی تھی۔ وہ لڑکی میری نند کے ابٹن لگا کر مساج کرتی تھی، اسی لیے صبح تھکی تھکی کمرے سے نکلتی تھی۔ میری نند یہ بات سب سے چھپانا چاہتی تھی کہ اس کی رنگت کیسے نکھر رہی ہے۔ میری نند کے مسلسل مساج کرنے کی وجہ سے وہ لڑکی تھکن سے چور رہنے لگی تھی۔ سچ جان کر مجھے خود پر افسوس سا ہونے لگا۔ ہم آدھی ادھوری بات کو جان کر اور دیکھ کر کس حد تک سوچ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔